الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ والا مقام اور درجہ اس کو دینا، اسی کو معبود سمجھنا، وقتل النفس، ناحق کسی کو قتل کر ڈالنا، حقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، یہ 3 گناہ تو ہیں سو ہیں، اس سے بھی بڑا گناہ بتاؤں؟ اور پھر آپ نے فرمایا قول الزور، یہ جھوٹی بات کہنا، او قال شہادت الزور، یا جھوٹی گواہی دینا۔ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ کے عمل پر یا اس گناہ کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید، سخت عذاب کی خبر دی ہو، یا آپ نے خود ہی اس کو گناہ کبیرہ ذکر کیا ہو، جیسے اس حدیث میں ہے۔ گناہوں میں بھی تفاوت ہے، کوئی گناہ پہلے کی نسبت چھوٹا ہے تو دوسرے کی نسبت سے بڑا ہے، لیکن انسانیت کی ہلاکت کے لیے ہر گناہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہلاک کر دینے والا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرتے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ہر گناہ کا تعلق ہے اس کا لازمی نتیجہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہے۔ کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر گناہ کے لازمی نتیجہ اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ یہ الگ سے بحث ہے کہ اللہ کریم ہے، معاف کرتے رہتے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انسان اللہ کے ان احسانات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی اطاعت میں مزید تندہی سے جڑ جائے۔ اگر کوئی انسان محض اللہ کی صفت عفو درگزر کی بنیاد پر، معاف کرنے کی صفت کو بنیاد پر کر جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرے تو یہ انتہائی غیر معقول رویہ ہے۔ بہرحال حدیث شریف میں بیان کردہ ہر گناہ بڑا گناہ ہے، لیکن ان گناہوں میں بھی تفاوت ہے کہ پہلے 3 گناہوں کو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا جاتا ہے۔ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناجائز کسی کو قتل کرنا، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، لیکن جہاں تک جھوٹی بات کو پھیلا دینا ہے یا جھوٹی قسم کھا لینا ہے، یہ ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ایسا سرایت کر گیا کہ لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور گناہ سے توبہ کے لیے شرط اول گناہ کا احساس ہے۔ لہذا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، اور ان گناہوں میں بھی جھوٹی بات کو پھیلانا اور جھوٹی قسم کھانا اس میں شامل ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائے، ہر شر سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔